یونس قادری صاحب، اپنا یونس، یہ ہمارا ایک مرید خاص ہے اس لیے، اور اس کا ایک خاص دوست ہمارے پاس یہاں بیٹھا ہوا ہے جنیجو، ٹھیک ہے، یہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ یونس کی دعائیں یہ مجھ سے یہاں پہ کروا رہے ہوتے ہیں، یونس کے لیے دعا کر، دیکھیں یہ بھی دوستی ہوتی ہے کہ اللہ ایسے بھی دوست دے کہ جو دوسروں کے لیے دعا کروائیں۔ یہ احمد جنیجو ہے میرے پاس، تو یہ ایک ہمارے پاس احمد لالا ہے، کبھی آپ کو دکھاؤں گا، احمد لالا کو دکھانا بنتا ہے ہاں؟ چلے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مزاروں کو چھونا کیسا، دور رہنا چاہیے، رہنمائی فرما دیجئے۔ بالکل، دیکھیں مزار پر حاضری کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ مزار پر حاضر ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، تو آپ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں ادب کے ساتھ، صاحب مزار کے قدموں کی طرف سے حاضر ہوں اور فاتحہ خوانی کریں اور اس کا ثواب صاحب مزار کو ایصال کریں۔ اب البتہ کسی نے مزار کو چھو لیا تو اسے کوئی شرک نہیں کہا جاتا، بعض لوگ اسے شرک کہتے ہیں۔ بعض لوگ مزارات کو چومتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ سجدے کرتے ہیں، تو سجدہ تعظیمی تو حرام ہے، اور اگر سجدہ عبادت ہو تو کفر ہے، یعنی کسی بھی صورت مزارات کو سجدہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، جو مزارات کو چومنا ہے، یہ چومنے کے لیے جھکنا پڑے گا نا، آپ کھڑے کھڑے تو چوم ہی نہیں سکتے، آپ کو چومنے کے لیے جھکنا پڑے گا، اس کی ویڈیو بنے گی، اب آپ لاکھ کہیں میں سجدہ نہیں کر رہا تھا، میں تو چوم رہا تھا، کیوں چوم رہے تھے بھائی؟ اور آپ جسے چوم رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مزار کا اوپر والا حصہ، تو یہ ادب کے بھی خلاف ہے۔ تو اس میں جو مفتہ بھی بات ہے وہ یہی ہے کہ مزارات کو چومے مت۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں عمومی طور پر جنہوں نے قبروں کو دھندا بنایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، وہ جا کے قبر کو بوسہ دیں گے، پھر ان کے پیچھے ان کے مریدین بوسے دیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ بھئی آپ اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیتے ہو لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہو، کہیں گے بھی ہم تو کرتے ہیں، بادشاہ ہیں، آپ کون ہوتے ہو ہمیں بولنے والے، تو پھر تماشا لگتا ہے۔ تو مزارات کو یا یونس ہاتھ بھی مت لگائیں، فاصلے پر کھڑے ہوں، بوسہ دینے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے، اور صاحب مزار کے لیے ایصال ثواب کریں تو انشاءاللہ آپ کو فیض نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ علی اوان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے جو ہے نا وہ، اچھا، السلام قاف وعلیکم، خیر بائی مسٹیک ہو گیا ہوگا۔ مفتی صاحب مقدمہ کے لیے وظیفہ بتائیں۔ اب نوعیت مقدمہ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، اگر چلے آگے آپ کا ہے حزب البہار کے لیے اجازت اور اعداد بھی بتائیں، آپ کے نمبر پر بہت کال کی دم کے لیے لیکن بات نہیں ہوئی، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اگر آپ کا کورٹ وغیرہ میں کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو اس کے لیے سورہ قریش پڑھیے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو یہ صورت آپ روزانہ پڑھیں 41 ٹائم، 41 مرتبہ، تو انشاءاللہ الجلیل آپ کو اس کی برکات نصیب ہوں گی اور مقدمے سے بری ہوں گے۔ دعا کریں اس کے بعد۔ حزب البہار شریف کا آپ نے پوچھا ہے، بالکل اجازت ہے، میں اکثر بتاتا ہوں حزب البہار کی تو کیا ہی بات ہے، دنیا میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو مجھ سے ذاتی طور پر وابستہ ہیں، اور اللہ نے حزب البہار سے ان کی زندگیوں کو بدل دیا، یعنی ان کی زندگی میں طوفان تھے اور حزب البہار نے ان کی زندگی کے طوفانوں کو ختم کر دیا۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی بھی میرے پاس سینکڑوں لوگ اکثر اجازت طلب کرتے ہیں، تو عمومی اجازت ہے، حزب البہار بہترین وظیفہ ہے، اور عدد کے اعتبار سے آپ روزانہ کم از کم 3 بار یا 7 بار پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ ویسے 3 دن کا بھی وظیفہ ہوتا ہے کہ روزانہ 120 کا عدد پورا کرنا ہوتا ہے، تو 360 کا عدد ہو جاتا ہے، مختلف ایام میں اس کے وظائف ہوتے ہیں، لیکن عوام الناس کے لیے آپ روزانہ 7 بار پڑھ لیجئے، 3 بار پڑھ لیجئے، پھر آپ دیکھیے آپ کو کیسی روحانیت نصیب ہوتی ہے۔